بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 62۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، وفات سے پہلے کے آخری ایام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور وقت وفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں چند دن، تقریباً 11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں۔ آخری نماز جمعرات کے دن مغرب کی نماز مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کے وقت بیماری کی شدت رہی، بار بار بے ہوشی طاری ہوتی جاتی، بار بار آپ پر پانی ڈالا گیا لیکن ہمت جواب دے گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عرض کیا میں نے کہ ابو بکر کا دل نرم ہے، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی حکم دیا کہ حضرت ابو بکر کو وہ نماز کے لیے کہو۔ انہوں نے نماز پڑھائی عشاء کی، اور اس کے بعد کی نمازیں وہ پڑھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تقریباً 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ وفات سے 2 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھانے لگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے روک دیا اور سہارا دینے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے دائیں طرف بٹھا دو۔ چنانچہ آپ ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور نماز پڑھانے لگے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکبر کی حیثیت سے آواز پہنچانے لگے کہ آپ کی آواز پیچھے لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اور پھر جب آخری دن تھا وفات سے ایک آخری والا جو دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، تو آپ نے پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے جب ان صفوں پر نظر ڈالی اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا اور آپ مسکرائے۔ اس کے بعد یہ آخری نماز تھی، دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ ابتدائی دن کے شروع حصے میں آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور جب وہ پاس آئی تو آپ نے ان سے کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے دوبارہ ان کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہم نے دریافت کرنے پر پوچھا کہ وہ کیا وجہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ اس مرض میں آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، وفات کر جائیں گے۔ تو جب میں نے سنا تو میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ اہل خانہ میں سے سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے آؤں گی، تو اس پر میں ہنسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے، اور آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں واعظ و نصیحت کی، اور لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو خیبر کے موقع پر آپ کو کھلایا گیا تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثرات مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی آخری وصیت فرمائی، سب سے آخری بات جو آپ نے نصیحت کے طور پر کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کی تاکید فرمائی، اور غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ تم غلاموں کا خیال رکھا کرو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت شروع ہو گئی۔ چاش کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت شروع ہو گئی۔ سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا، ان کے حجرے میں تھے۔ اتنے میں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگائی، اور آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈال کر پونچھتے اور اپنے چہرے پر ڈال دیتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بھی اللہ نے ان کو اعزاز دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں آخری چیز جو جانے والی تھی وہ میرا لعاب تھا، جو اس مسواک کو میں نے اپنے منہ میں نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے مسواک کیا۔ مسواک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے انگلی اٹھائی، چھت پر نظر ڈالی اور ہونٹ حرکت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے کان لگائے تو آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ الفاظ زبان سے جاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 13 یا 14 روز کی بیماری کے بعد 12 ربیع الاول پیر کے دن تقریباً چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کو ملی، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہے، تجہیز اور تکفین وغیرہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔